بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 5 کریں گے. اس میں سائیکالوجی کی ابھی ہم لوگ ہسٹری کو ہی ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو آج ہم لوگ اسٹڈی کریں گے کہ 15 سے لے کے 12 سینچری میں جو مزید جتنے بھی جو سائیکالوجسٹ تھے یا جتنے بھی فلاسفرس تھے ان کی کیا کیا کنٹریبیوشنس تھے, انہوں نے کیا کیا ویوز دیے تھے. یہ ساری کی ساری آپ لوگوں کی اسی طریقے سے ہسٹری ہے پوری کی پوری بک میں. آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ مختلف پرسپیکٹیوز آپ لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے. پہلے تو آپ لوگ چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کیا کریں. ٹیوشن گروپ اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے, آپ لوگ وہاں سے وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. باقی بھی آپ کے سیمسٹر کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان سب کے لیکچرز اپلوڈیڈ ہیں, آپ لوگ وہ بھی لیں. ساتھ ساتھ جیسے جیسے لیکچر آ رہا ہے تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ پریپریشن ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. باقی کسی چیز کی بھی گائیڈنس کی ضرورت ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں. آپ لوگ ڈسکرپشن میں لنک ہے, آپ لوگ گروپ میں جا کے پوچھیں, آپ لوگوں کی ہیلپ کی جائے گی. ٹھیک ہے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیسن نمبر 5 کی طرف. الغزالی کے بارے میں آج ہم لوگ پہلے پڑھتے ہیں. الغزالی بہت بڑے فلاسفر اور سائیکالوجسٹ گزرے ہیں. ان کے آئیڈیاز بہت یونیک تھے. ٹھیک ہے. الغزالی پیدا ہوئے تھے 1058 میں اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 1111 میں. انہوں نے یونانی جو فلاسفی ہے اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا اور اس کے اوپر ان کو مکمل عبور حاصل تھا. اس کے بعد انہوں نے مذہب کو اسٹڈی کیا اور اس کے بارے میں مذہب کے بارے میں بھی انہوں نے اچھا خاصا نالج حاصل کیا. جب انہوں نے ان دونوں سبجیکٹس میں اچھا خاصا نالج حاصل کیا ہے نا, تو الغزالی نے یہ دیکھا کہ مذہب میں اور فلاسفی میں مختلف چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ایک کنفلکٹ تھی, یہ جو ایک اپوزٹ ہونا تھا نا, وہ یہ وہی صرف انہی لوگوں کو نظر آ سکتا ہے کہ جن کا دونوں فیلڈز کے بارے میں صحیح وسیع نالج ہو. تو الغزالی نے یہ کنکلوژن بھی انہوں نے پھر جو ہے نا وہ جو ڈرا کی تھی کہ دونوں چیزوں میں بہت زیادہ کنفلکٹ ہے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے اسٹریس بہت زیادہ لینا شروع کر دیا تھا. وہ اسٹریس کی وجہ سے ان کی باڈی بہت زیادہ بری طریقے سے افیکٹ ہوئی تھی اور وہ بیمار ہو گئے تھے. لیکن انہوں نے پھر اپنی اسٹڈی کو مزید جاری رکھا اور 10 سال مزید انہوں نے جب اسٹڈی کی دونوں چیزوں کے اوپر, تو پھر جو ہے نا انہوں نے اس سبجیکٹ کے اوپر ان کو مزید جو ہے نالج ان کو حاصل ہوا اور پھر وہ اس کنفلکٹ کو سالو کرنے کے لیے کہ جو ہے نا وہ قابل ہو گئے تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ ریکور ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے اس بری جو ان کی ہیلتھ تھی اس سے. الغزالی کے آئیڈیاز بہت یونیک تھے انسانوں کی جو روح ہوتی ہے نا اس کے بارے میں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو روح ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے جیسے خدا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے نا وہ پھونک مار کے تو انسان کے اندر جو روح ڈالی تھی نا, تو وہ اسی چیز کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری جو روح ہوتی ہے نا وہ انسان کے وجود کی سب سے زیادہ ہائر ایکسپریشن ہوتی ہے. یعنی کہ روح ہوگی تو ہی انسان کے وجود جو ہے نا انسان خود کو کوئی ایکسپریس کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی وجود ہے اس دنیا میں. جب روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ہائر ایکسپریشن جو انسان کے وجود کی ایگزسٹنس کی ہوتی ہے وہ روح ہی ہوتی ہے. یہی وجہ الغزالی نے کے جو ویوز تھے نا وہ ایرسٹوٹل سے ذرا ڈفرینٹ تھے, کیونکہ ایرسٹوٹل یہ کہتے تھے کہ جو باڈی اور جو روح ہوتی ہے وہ صرف ایک ہی کوئی چیز ہوتی ہے, دو ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہوتی. اور ایک اور جو کنٹریبیوشن تھی الغزالی کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اچھی اور بری چیزوں کے درمیان میں انہوں نے فرق بھی بتایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو نیکیاں جو کام ہوتے ہیں نا وہ اچھے اور برے ہوتے ہیں. پازیٹیو جو ورچو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ کون سے ہوتے ہیں کہ اچھے کام کرنا. فار ایگزامپل آپ کسی غریب کی آپ مدد کر دیتے ہیں, وہ پازیٹیو ورچو ہے. ایک ہوتی ہے نیگیٹو ورچو ہوتی ہے. نیگیٹو ورچو کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن پھر بھی وہ ایک اچھا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے انسان برے کام سے بچتا ہے, انسان خود کو روکتا ہے کہ میں نے ایک جو ہے نا مجرمانہ کام نہیں کرنے, میں نے جرم میں ملوث نہیں ہونا, تو وہ کیا ہوتا ہے نیگیٹو ورچو ہوتی ہے. ان کے جو آئیڈیا تھا نا سول کے بارے میں وہ یہی تھا کہ وہ ہائر ایکسپریشن ہوتی ہے کسی انسان کے وجود کی. الغزالی نے بہت جو ہے نا 3 اسٹیجز میں اس کو ڈسٹنگوش کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے کم جو ایک اسٹیج ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے میٹیریل ورلڈ آف ایگزسٹنس. ٹھیک ہے. جو دوسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فزیکل ورلڈ. میٹیریل ورلڈ کیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں, آپ کی ارد گرد جتنی بھی میٹیریل چیزیں پائی جاتی ہیں. سیکنڈ یعنی کہ فزیکل ورلڈ جو آپ خود ہوتے ہیں. تھرڈ کیا ہوتی ہے ورلڈ آف ڈیوائن, یعنی کہ آگے کا جو ایک دنیا ہوتی ہے وہ. الغزالی نے ایک لمبی سی لسٹ دی تھی وائسز کے اوپر, یعنی کہ برے کاموں کے اوپر, گناہوں کے اوپر. کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں, کچھ گناہ سیکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کچھ گناہ آواز یعنی کہ بولنے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کچھ گناہ سیلف اسرشن اپنے خود کو مطلب غرور میں لے جانا یہ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کچھ جو ہے نا وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جب آپ دولت کے ساتھ محبت کرتے ہیں, کچھ ہپوکریسی میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اب اس کو باری باری پڑھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں نا بھوک کے لیے اور سیکس کے لیے, وہ تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک فزیکل آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی, تو آپ لوگ گناہ کرتے ہیں. جو اسپیچ سے جو آپ کو غلط کام کرتے ہیں نا, تو وہ آپ
کیوں کرتے ہیں کہ آپ کوئی غلط الفاظ یوز کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے. ایک اور جو الغزالی نے ایک اور جو وائس بتایا ہے وہ اس کا بہت ہی یونیک آئیڈیا ہے سیلف اسرشن کا. سیلف اسرشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود کو دوسروں کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسروں کی بات آپ نہیں سنتے, آپ جسٹ اپنی ہی آپ لوگ بات کہتے رہتے ہیں. تو اوور اسرٹننگ جو ہوتی ہے نا, آپ اپنے عقیدوں کو اپنی سوچ کو دوسروں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی کس میں آ جاتا ہے, وائس آف اسپیچ میں آ جاتا ہے, یعنی کہ بولنے سے جو ریلیٹڈ جو گناہ ہوتے ہیں اس میں آ جاتا ہے. اگلا وہ کہتے ہیں کہ ایک اور ہوتے ہیں کہ برے کام جو آپ لوگ کرتے ہیں کہ دولت سے اگر آپ لوگوں کو کوئی محبت ہو جاتی ہے. الغزالی کہتے ہیں کہ دوسرے جتنے بھی برے کام ہوتے ہیں ان کی طرح یہ بھی انسان کو موریلٹی سے, اخلاقیات انسان کو بالکل بھلا دیتی ہے. جب دولت آ جاتی ہے آپ لوگ اخلاقیات بھول جاتے ہیں, ویلیوز کو بھول جاتے ہیں اور آپ اندھا دھند اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتے ہیں. آخری جو ایک وائس ڈسکرائب کی تھی الغزالی نے وہ کی تھی وائس آف ہپوکریسی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہپوکریسی کا مطلب ہوتا ہے منافقت, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو منافق ہونے کا جو گناہ ہوتا ہے نا وہ اس کے بارے میں بتایا تھا الغزالی نے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا نظر کچھ اور آتا ہے لیکن اصل میں وہ ہوتا کچھ اور ہے. الغزالی نے جو محبت ہوتی ہے اس کی, یعنی کہ لو ہوتا ہے نا, جو اس کی بھی 4 اقسام بتائی ہیں. کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سیلف لو, ایک ہوتا ہے لو آف بینیفیکٹر, ایک ہوتا ہے لو آف بیوٹی, اور ایک ہوتی ہے لو آف ہارمونیس انٹریکشن. جو سیلف لو ہوتا ہے یہ وہ محبت ہوتی ہے جو انسان کو خود کے ساتھ ہوتی ہے. لو فار بینیفیکٹر وہ محبت ہوتی ہے جو انسان کو اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. جیسے آپ پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کیا ہے کہ آپ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پیرنٹس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تیسرا ہوتا ہے لو فار بیوٹی, یہ بھی ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. انسان کے اندر ہی ایک سینس ہوتی ہے کہ وہ جو خوبصورت چیز ہوتی ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے, اس کے جو ہے نا وہ تعریف بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. الغزالی نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا. آخری جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ لو اور ہارمونیس انٹریکشن. ایک بالکل خوبصورت رشتے بنانے سے بھی آپ لوگوں کو محبت ہوتی ہے, کہ انسان کو محبت ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے, ان سے ملنے جلنے کی, رشتہ بنانے کی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ یہ الغزالی نے کہا تھا کہ یہ ایک انسان کی یہ ساری جبلتیں ہیں, یہ 4 قسم کی, ٹھیک ہے. اچھا, غزالی کی ایک اور جو بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر 2 طرح کے سیلف پائے جاتے ہیں, 2 طرح کے یوں سمجھے کہ جو ہے نفس پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے نفس امارہ جو کہ ایک سب سے پرانا جو ہے نا ایک پریمیٹیو سیلف ہے, پرانا ہے, اور یہ نیگیٹو یعنی کہ بیڈ سیلف, یعنی کہ وہ نفس جو آپ کو گناہ پہ ابھارتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ, یہ سیٹسفائیڈ سیلف ہوتا ہے, آپ لوگ سیٹسفائی ہوتے ہیں اور یہ پازیٹیو ہوتا ہے, اچھا جو ہوتا ہے نا ایک ضمیر آپ کا جو خود اندر جو اچھائی ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتی ہے. نفس امارہ جو ہوتی ہے یہ وہ سٹیٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان کو سکون نہیں ہوتا, انسان مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ وہ گناہ کر ہوتا ہے. نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ بالکل سیٹسفائی ہوتے ہیں کیونکہ انسان اپنی پوٹینشیلز کو, اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ جو بری جو عادتیں ہوتی ہیں نا اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ نفس مطمئنہ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. الغزالی یہ کہتے ہیں کہ انسان خود کو امپروو کر سکتا ہے اور خود کو چینج کر سکتا ہے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف. کیسے چینج کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 6 طریقے ہوتے ہیں جس کے تھرو انسان نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف آتا ہے. ایک وہ طریقہ بتاتے ہیں مشارکہ. مشارکہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان خود کو سیدھا کر لے, خود کو اسٹریٹ کرے, خود کو صحیح کرے, ٹھیک کرے خود کو. انسان یہاں پہ کیا کرتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے خود کو بدلنا ہے, اور وہ چیزیں کرتا ہے کہ جو سوسائٹی کی نظر میں بھی اور اس کی نظر میں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں, رائٹ ہوتی ہیں. دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے مراقبہ. یہ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو جو ہے نا بری چیزوں سے اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو کر بیٹھتا ہے کہ جو اس کو اچھی نہیں لگتی, تو وہ پھر خود کو کریٹیسائز کرتا ہے, خود پہ تنقید کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور خود کو رہنمائی کرتا ہے کہ میں نے اپنی جو ہے نا ہیبٹس میں نے امپروومنٹ لے کے آنی ہے, میرے اندر یہ ہیبٹ اچھی نہیں ہے, وہ محاسبہ ہوتی ہے. چوتھی جو ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معاقبہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کو غلط کام کرتا ہے تو وہ خود کو سزا دیتا ہے, ٹھیک ہے, خود پہ جبر کر کے خود کو روکتا ہے غلط چیزوں سے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے مجاہدہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان خود کو دوسروں کے سامنے فل ایکسپریس کرتا ہے. جب یہ انسان کرتا ہے نا کہ انسان نے اپنے اندر کچھ چھپانا نہیں ہے, اگلی بندے کو خود سب کچھ اس نے دکھانا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان اچھا ہی کرے گا نا جو کچھ بھی کرے گا, کیونکہ اس کو پتا کہ وہ بری چیزیں نہیں چھپا سکتا پراپرلی, وہ کوئی بھی چیز دوسروں سے نہیں چھپاتا. اور جو لاسٹ ون جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معاتبہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو بری چیزوں سے, برے کاموں سے بالکل صاف ستھرا کر لینا, ٹھیک ہے. تو غزالی کہتے ہیں کہ سیلف ڈسپلن جو ہے نا اس کو اپنے خود کو ڈسپلن کرنے کے لیے, خود اپنے اندر ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے یہ طریقے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ غزالی کو سائیکو تھراپسٹ بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے.
اچھا آگے ہم لوگ یہ تو ہم نے الغزالی کی ہم نے کنٹریبیوشنس پڑھی. اب ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں ابن رشد جس کو ہم لوگ ایویروس بھی کہتے ہیں. ایویروس ایک بہت بڑے جو ہے نا فلاسفر سائیکالوجسٹ گزرے ہیں مڈل ایجز کے. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے, مڈل ایجز میں یہ گزرے ہیں. ان کو ابن رشد کہا جاتا ہے اردو میں. اچھا انہوں نے ایرسٹوٹل کی جو ٹریڈیشن تھا نا, ایرسٹوٹل نے یہی کہا تھا نا کہ آپ نے جو بھی نالج حاصل کرنا ہے آپ لوگ امپیریسزم کے تھرو, آبزرویشن کے تھرو, اپنے سینس آرگنس کے تھرو آپ لوگوں نے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب لوگ پیچھے ہم لوگ بہت گریٹلی اس کو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی. جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا تو ان سے یہی گزارش ہے کہ پہلے پچھلے لیکچرز آپ لوگ سنیں, جب تک وہ نہیں سنیں گے تو یہ ایک فلو میں چل رہا ہے, یہ آپ لوگوں کا سبجیکٹ آپ لوگوں کو اگلی سمجھ میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اور چینل کو پلیز ذرا سبسکرائب کا بٹن دبا دیں آپ لوگ. جنہوں نے کیا ہوا وہ نہ دبائیں, جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ دبائیں. ٹھیک ہے. اچھا ایرسٹوٹل کے جو ٹریڈیشنز ہیں نا آبزرویشن کے اور امپیریسزم کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لاجک کے تھرو علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, افواہوں پہ آپ نے بلیو نہیں کرنا. سکریٹ اور جو پلیٹونین تھے وہ یہی کہتے تھے نا کہ آپ نے اگر نالج حاصل کرنا ہے تو آپ اپنے اندر جھانکیں. ٹھیک ہے, لیکن ایویروس جو تھے وہ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اپنے اندر تو جھانکنا کہ نہیں جھانکنا, لیکن آپ نے ادھر ادھر ضرور آبزرو کرنا ہے. ایویروس کا ویو ڈفرینٹ تھا الغزالی سے, کیونکہ الغزالی یہ کہتے تھے کہ جو آپ کی جو روح ہوتی ہے نا وہ روحانی چیز نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک میٹیریل چیز ہوتی ہے, مورٹل ہوتی ہے, یعنی کہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ بھی مر جاتی ہے. انہوں نے فردر یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ لوگوں کی جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو آپ کی روح بھی سروائیو نہیں کرتی, وہ بھی تو نکل جاتی ہے نا, وہ بھی ایک طریقے سے لوگوں کی نظر میں تو مر جاتی ہے, نہیں موجود ہوتی نا. تو اسی لیے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا جو پرانا ایک جو ویو ہوتا ہے نا کہ جو روح ہوتی ہے وہ کوئی ایٹرنل چیز ہے, ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, اور جو باڈی ہے وہ مر جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو سکریٹس نے جو ہے یہی انہوں نے آئیڈیا جو ہے وہ دیا تھا نا کہ آپ نے نالج حاصل کرنا ہے تو آپ لوگ ان چیزوں سے حاصل کریں جو دائمی ہوتی ہیں, جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں, اور روح اور جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتے ہیں, اس لیے آپ لوگ ان سے نالج حاصل کریں. لیکن جب ایویروس نے جب یہ والا ہی انہوں نے نظریہ ہی ریجیکٹ کر دیا کہ روح جو ہے نا وہ دائمی نہیں ہوتی, ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی, مارٹل ہوتی ہے, مر جاتی ہے, اس لیے آپ نے نالج جو ہے وہ اپنے مائنڈ سے اور اپنے سول سے آپ لوگ نے حاصل نہیں کرنا بلکہ آپ نے آبزرویشنز کے تھرو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایویروس نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ روح جو ہوتی ہے نا اس کی 5 حصے ہوتے ہیں, 5 اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نیوٹریٹو پارٹ. نیوٹریٹو پارٹ آپ لوگوں کی روح کا وہ ہوتا ہے جو کہ ذمہ دار ہوتا ہے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے. سینسٹیو پارٹ آپ کی روح کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے آپ کے جذبات اور احساسات کا. امیجنیٹو پارٹ آپ لوگوں کی روح کا ذمہ دار ہوتا ہے, انسان جو کچھ سوچتا ہے تو سوچنے کا جو پورا ایک پروسیس ہوتا ہے وہ سارا امیجنیٹو پارٹ کا کام ہوتا ہے. کوگنیٹو پارٹ کیا ہوتا ہے, مختلف آئیڈیاز کو جوڑنا اور پھر ایسا پروسیس بنا لینا کہ جس سے آپ لوگ پرابلمس کو سالو کر سکے. یہ جو آپ لوگ دماغ میں سارے لائحہ عمل بنا رہے ہوتے ہیں نا, یہ کوگنیٹو پارٹ کا کام ہوتا ہے. اور 5واں جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایپیٹیٹو پارٹ. ایپیٹیٹو پارٹ ہوتا ہے کہ یہ وہ حصہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے کہ باڈی کو جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں نا, جیسے پانی پینے کی, آپ کو بھوک لگ جاتی ہے تو باڈی کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں نا اس کا رسپانسبل یہ ایپیٹیٹو پارٹ ہوتا ہے. ایویروس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں نا وہ اپنا نالج سینس آرگنس کے تھرو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو ہمارے 5 آرگنز ہوتے ہیں نا سینس آرگنز, ان کے تھرو حاصل کرتے ہیں. لیکن اب انسان جو ہوتا ہے نا وہ اس کو سوچ کے تھرو بھی حاصل کرتا ہے, اور جو نالج ہوتا ہے نا انسان وہ گیدر کرتا ہے سینس آرگنز کے تھرو. پہلے نالج کو گیدر کرتا ہے لیکن پھر اس نالج کو اپنے دماغ میں پروسیس کرے گا کہ وہ نالج ٹھیک ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میتھڈ ہے نا نالج کو حاصل کرنے کا وہ سکریٹس کا اور ایرسٹوٹلین کا جو ہے نا ٹریڈیشن, ان کا ایک کمبینیشن ہے. سوکریٹس نے یہ کہا تھا نا کہ سینسری آرگنس کے تھرو آپ جو ہے نالج نہیں حاصل کر سکتے بلکہ سینسری آرگنس تو رکاوٹ بن جاتے ہیں نالج کو حاصل کرنے میں. ایرسٹوٹل کا یہ ویو تھا کہ جو نالج ہے اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ امپیریسزم کو فالو کریں, آپ لوگ ارد گرد چیزوں کو اپنے سینس آرگن سے دیکھیں. ٹھیک ہے, تو ایرسٹوٹل اور جو سوکریٹس ہیں نا وہ ایک دوسرے کے بالکل مطلب اپوزٹ ان کے ویوز تھے. لیکن ایویروس نے کیا کیا تھا, ایویروس نے ان دونوں کو کمبینیشن دے دیا. ایرسٹوٹل کی ان کی بات کو انہوں نے فالو کیا ہے کہ ایرسٹوٹل جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ نالج سینس آرگنس کے تھرو حاصل کریں, وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. پہلے آپ لوگ اس سینس آرگنس کے تھرو آپ لوگ نالج حاصل کریں, پھر آپ لوگ سکریٹس کی چیز کو آپ لوگ فالو کریں اور اس چیز کو آپ لوگ اپنے دماغ کے اندر جو ہے نا وہ آپ لوگ اس کو پروسیس کریں کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ایویروس جو تھے انہوں نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی دنیا میں ہمیشہ چینجز ہوتے رہتے, تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ لوگوں کو نالج بھی چینج کرنا پڑتا ہے.
नॉलेज एक कांस्टेंट फ्लक्स में होता है, यानी कि कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो नॉलेज को अपडेट करता रहा करे। एवेरोस का ये भी ओपिनियन था कि जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, जितना कुछ भी दुनिया में हो रहा होता है, उनकी हमेशा कोई ना कोई वजूहात होती हैं, ठीक है। जब आप वजूहात को बिल्कुल डिनाई कर देते हैं ना, जब आप लोग वजूहात को बिल्कुल मानने से इनकार कर देते हैं, तो वो फिर नॉलेज को भी आप लोग जो है मानने से इनकार करते हैं, उसको भी आप लोग डिनाई कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनिज्म। उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो नॉलेज होती है ना, आपने अगर वो हासिल करना है तो इसके लिए जरूरी है कि पहले आप वजूहात को देखें कि कोई भी काम, कोई भी चीज हुई है तो उसके पीछे वजूहात क्या थी। जब आप लोग वजूहात को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को नॉलेज आ जाएगा। उनकी थ्योरी के मुताबिक इवन अगर कोई कहीं पे एक्सीडेंट भी होता है ना, तो एक्सीडेंट बजाहिर तो यूं नजर आता है कि वहां पे कोई वजूहात नहीं थी एक्सीडेंट की। जैसे कोई कार है, अगर वो दरख्त में जाके बज गई है तो वो तो देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई वजह नहीं थी, लेकिन वहां पे वजह जरूर होगी। एवेरोस का ये व्यू है कि वजह जरूर होगी। या तो ये वजह होगी कि कार ज्यादा स्पीड में चल रही थी, या तो ये वजह होगी स्टीयरिंग व्हील को आपने गलत डायरेक्शन में मूव कर दिया। अलबत्ता वजह जरूर होगी। एवेरोस ने एरिस्टोटल का जो वे था ना ऑब्जर्वेशन का, उसी को फॉलो किया, और जो स्पेक्यूलेशंस जो होती हैं, यानी कि आप जस्ट जो है ना अपनी सोच के ऊपर आप लोग रिलाय करके अगर आप लोग खुद से कोई नॉलेज घड़ लेते हैं, तो इस चीज को उन्होंने रिजेक्ट किया था। इवन वो कहते हैं कि मजहबी मामलात में भी आपने इस चीज को फॉलो नहीं करना, पहले आपने चीजों को ऑब्जर्व करना है, फिर आप लोग उसको एक्सेप्ट करना है। बाद में जो यूरोपियंस हैं, उन्होंने एवेरोस के आइडियाज को उन्होंने जो है ना वो अडॉप्ट किया था, और जो स्पेक्यूलेशंस वाले जो आइडियाज थे ना, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। यही रीजन है कि उनकी फिर सिविलाइजेशन बहुत एडवांस हुई थी, बहुत तेजी से जो है ना वो आगे जो है ना वो मूव ऑन हुई थी। ठीक है, ये हमारा आज का लेसन नंबर 5 था। अब आप लोगों ने इसमें से याद क्या क्या करना है, ओके, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि अल गजाली का मेन व्यू क्या था। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए बात, मैंने बताया भी, आप लोगों को माइंड में बैठ के होगी। 2 दफा हैंड आउट रीड करें, आप लोगों को सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों की ये जो है ना कि अल गजाली ने 2 जो डिस्टिंग्विशिंग पॉजिटिव और नेगेटिव वर्च्यू, ये अपनी याद करनी है। ठीक है, उसके बाद ये 3 स्टेजेस आप लोगों ने याद करनी है। ये वाइसेस आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये सारी वाइसेस का। ठीक है, उसके बाद 4 काइंड्स ऑफ लव आप लोगों ने ये भी याद करनी है। उसके बाद नफ्स अमारा मुतमइन्ना याद करनी है, और ये जो 6 जो तरीके हैं ना, ये भी आप लोगों ने जरूर याद करने, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इब्ने रुश्द की जो ऑब्जर्वेशन थी एवेरोस की, वो आपको ये है कि कंसेप्ट होना चाहिए कि उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था। जो इन्होंने रूह के 5 कैटेगरीज बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। ठीक है, बाकी बस आप लोग 2 दफा रीड आउट कीजिएगा तो आप लोगों को सारी समझ में आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज्यादा लोगों को रिकमेंड करें, मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।